ماہ رمضان جو ہے بندے کے گناہوں کو اتار دیتا ہے، اسے اجلا کر دیتا ہے، اسے چمکا دیتا ہے اور اسے قیمتی بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بیان فرمایا جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ ماہ رمضان میں مرنے کی فضیلت بیان ہوئی۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے اعتبار سے بھی بیان کیا گیا کہ رمضان میں کھانے پینے کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا بات! قیامت میں رمضان، قرآن اور روزہ جو ہے یہ بندے کے حق میں شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو ماہ رمضان کو اگر ہم دیکھیں اشفاق بھائی تو ماہ رمضان واقعی میں رحمتوں کی کان ہے۔ اس کے عشرے کو بھی دیکھیں، یعنی ایک تو ویسے ہی رحمت برس رہی، پھر عشروں کو اگر ہم دیکھیں کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی، پھر اس کی نماز کے اوقات میں، سحر و افطار کے اوقات میں رحمتیں مغفرتیں بٹ رہی ہیں، پھر جمعے کے دن خصوصی مغفرتیں بٹ رہی ہیں، ہر ساعت میں۔ پھر آپ دیکھیں تو پہلی شب آئی تو رحمتیں بٹ رہی ہیں، آخری شب آئے گی تو رحمتیں بٹ رہی ہوں گی۔ تو ماہ رمضان جو ہے پورے کا پورا رحمتوں و برکتوں سے مزین ہے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بڑا پیارا ارشاد رمضان مبارک کی ہمیں اہمیت بتاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک کو امت محمدی پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور قل هو اللہ احد شریف ہرگز نہ فرماتا۔ تو ماہ رمضان جو ہے وہ تو مغفرت کا دروازہ ہے، مغفرت کا بہانہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اشفاق میں دنیاوی طور پہ ہم دیکھیں نا تو جہاں سے ہمیں کوئی اچیومنٹ مل رہی ہو یا جہاں سے ہماری منزل آسان ہو رہی ہو اس راہ کی طرف ہم دوڑ پڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقام، اپنے گول، اپنی اچیومنٹ کی طرف جلدی پہنچ جائیں۔ تو ماہ رمضان بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ دنیا و آخرت کی اس اچیومنٹ کی طرف بلا رہا ہے کہ جو کسی اور چیز میں نہیں مل سکتی، یعنی آخرت، رضا الہی، جنت کی طرف رمضان ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہمارا راستہ آسان فرما رہا ہے۔ ایک کاش کہ ہم اس کے قدردان بن جائیں اور ماہ رمضان کی برکت سمیٹنے والے بن جائیں۔ بہت سارے مواقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اصل چیز کو چھوڑ کر ضمنی اور ذیلی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان کی طرف لگ جاتے ہیں، اور پھر جب اصل چیز کی باری آتی ہے تو نہ ان میں قوت و طاقت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا کنسنٹریشن اور فوکس اتنا ہوتا ہے۔ اگر ماہ رمضان کے اعتبار سے بھی دیکھیں، بڑی گہری بات کی آپ نے۔ ماہ رمضان کے اعتبار